السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولانا سید ارشد مدنی نے ایک بار پھر کہا کہ بابری مسجد پر آنے والے فیصلے کو ہم نے دل پر پتھر رکھ کر قبول کیا تھا کہ چلو اب مسجد مندر کا کوئی تنازع نہیں ہوگا اور ملک بھر میں امن و امان اور بھائی چارے کا ماحول قائم رہے گا، لیکن ہمارا یہ یقین غلط ثابت ہوا۔ حکمرانوں کی در پردہ شہ سے ایک بار پھر فرقہ پرست طاقتوں کو صف بند ہونے کا موقع مل گیا اور انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی کو ختم کرتے ہوئے کئی جگہوں پر ہماری عبادت گاہوں کو اپنا نشانہ بنا ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق ایک واضح اور سخت قانون کی موجودگی میں یہ سب کیا گیا اور مرکزی حکومت خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ بعض صوبائی حکومتوں نے پولیس اور انتظامیہ کو آگے کر کے جس طرح فرقہ پرست عناصر کی دانستہ حوصلہ افزائی کی، وہ اس بات کا خطرناک اشارہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون ختم ہو گیا تو ملک میں کوئی مسجد، قبرستان، عیدگاہ اور امام باڑہ محفوظ نہیں رہے گا۔ فرقہ پرست عناصر ہر جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کر کے آئے دن تنازع کھڑا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ابتر صورتحال نے ملک بھر کے تمام انصاف پسند شہریوں کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، مگر اقتدار میں موجود لوگ اس طرح چپ ہے جیسے ان کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہماری آخری امید عدلیہ ہے۔ ہم نے اپنی قانونی جدوجہد سے کئی بڑے معاملوں میں انصاف حاصل کیا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس اہم معاملے میں بھی انصاف کو سربلندی حاصل ہوگی۔ واضح رہے کہ سنبھل شاہی جامع مسجد سانحہ اور اجمیر درگاہ پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پٹیشن پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے سماعت کرتے ہوئے مسلم عبادت گاہوں کے خلاف قائم مقدمات پر فوری روک لگا دی تھی اور نئے مقدمات پر کارروائی کرنے سے نچلی عدالتوں کو منع کر دیا تھا۔ عدالت نے مسلم عبادت گاہوں کے سروے پر بھی روک لگا دی تھی، نیز نچلی عدالت کو کسی بھی طرح کا حتمی فیصلہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ عدالت میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ یوسف حاتم، ایڈوکیٹ ورندہ گروور، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ سیف ضیاء و دیگر لوگ موجود تھے۔ اس قانون کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء ہند نے خصوصی پٹیشن داخل کی ہے اور اس قانون کو ختم کرنے والی پٹیشن پر ہونے والی پہلی ہی سماعت پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون پیش ہوئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس مقدمے کی پیروی کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کے بعد دیگر مسلم تنظیمیں بطور مداخلت کار فریق بنی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس مقدمے کو گلزار اعظمی مرحوم نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا اسجد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند اس کیس کے پٹیشنر بنے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔